انمول جو ہے یہ جو پنکی ہے یہ قصور سے بلانگ کرتی ہے اور 14 سال کی عمر میں جب یہ ماڈل بننے کے لیے گھر سے نکلی تو ایک وکیل کے ہاتھ میں چڑھ گئی۔ سب سے پہلے اس کی شادی اسی وکیل سے ہوئی اور پھر چند سال بعد جب اس سے تو پھر دوسرا خاون جو ملیشیا کا جو اصل میں کوکین بنانے کا ماسٹر تھا اسی نے اس کو یہ سارا کام سکھایا۔ اب پھر اس نے بھی کچھ عرصہ بعد جو ہے وہ اس کو ڈیورس دے دی۔ پھر وہ انسپیکٹر جو اینٹی ڈرگ سیل کا انچارج تھا اور اس کو ڈی ایس پی لگایا گیا، پھر اس نے اس کے ساتھ شادی کی۔ انمول جو ہے وہ پہلے بھی 4 بار لاہور میں پکڑی گئی۔ اب لاہور میں ایک بہت ہی اعلیٰ پوسٹ پہ تعینات تھے، اب وہ لاہور میں نہیں ہے اور وہ بات اعلیٰ افسران تک بھی پہنچی۔ جب انہوں نے پکڑا تو ان کے بارے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 20 لاکھ روپیہ انمول نے فوری طور پر دیا اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کاٹا گیا۔ اسی طرح کی ڈیل تھانہ کوٹ لکھپت والے مقدمے میں کی گئی اور کوٹ لکھپت والا جو مقدمہ تھا اس کے بھائی کے خلاف جو درج کیا گیا اس میں کوئی ایسی دفعہ نہیں لگائی گئی۔ ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا کہ پولیس کو کچلنے کی کوشش کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوئی، تو اقدام قتل کی دفعات لگنی چاہیے تھی۔ اس کا یہ مقدمہ جو ہے وہ سی آر او میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو پلان کیا گیا، مینج کیا گیا۔ اور ذرائع کا انتہائی معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈیفنس میں ایک گھر تھا اور 5 کروڑ روپے کی ڈیل ہوئی کہ آپ کو نہ گرفتار کیا جائے گا، نہ آپ کا سی آر او بنے گا، نہ ہی ضمنی میں نام ہوگا اور پرچہ بھی خارج کیا جائے گا۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جو منشیات اس کی گاڑی سے برآمد ہوئی، جو اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، بعد میں وہ ٹیلکم پاؤڈر نکل آیا۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے بڑے منشیات فروش جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح مینج کرتے ہیں کہ جب لیبارٹری رپورٹ آتی ہے تو وہاں بھی مینج کیا جاتا ہے، اور ایسا ہوا۔ ابھی جو اس کی آڈیوز آ رہی ہیں سامنے اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کتنی با اثر ہے۔ اور جو 3 لوگ کراچی میں مارے گئے ہیں پچھلے دنوں میں، بڑے با اثر سیاسی شخصیات کے وہ قریبی عزیز تھے، اس کی وجہ سے بھی ہائپ کریٹ ہوئی۔ اور میں یہاں پہ بالکل داد دینا چاہتا ہوں، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ جرنلزم از اے 4th pillar of every state، تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ پہلے جس تفتیشی کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا، اس نے تو پہلے ہی کوشش کر لی کہ عدالت میں ایسا نکمہ کیس لے کر گیا کہ میجسٹریٹ نے جو ہے وہ اس کا ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ بھئی اگر وہ لاہور سے پکڑی گئی ہے، اس کے آلریڈی پرچے درج ہیں، جس طرح اب 13 پرچے کوئی راتوں رات تو نہیں درج ہوئے، تو پھر اس تفتیشی نے کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسا پولیٹیکل انفلوئنس تھا کہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور جو اس کا پروٹوکول نظر آ رہا ہے وہ کوئی ایسے ہی نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے وہ ایک جیسچر لینگویج ہوتی ہے، جیسچر ایسا دیا کہ ثابت کروا دیا نہ صرف پورے پاکستان کو بلکہ جس نے سے بھی وہ فوٹیج دیکھی ہے اس کو یہ پتہ چل گیا۔ بالکل جس طرح سے آپ نے فوٹیج کا ذکر کیا، اورنگزیب جبار سے پوچھ لیتے ہیں۔ اورنگزیب جبار، جو گارڈن سے گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی ہے، اس میں کیا کیا اہم جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، جس ویڈیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں اور آج جو ویڈیو پولیس نے جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے مبینہ طور پہ کہ یہ انمول عرف پنکی کی گرفتاری کے وقت کی فوٹیج ہے۔ بغور اگر اس فوٹیج کا آپ خود بھی جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ انتہائی جو ہے وہ پلانٹڈ ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک معمولی سی دستک پر پولیس کا جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے پنکی جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہے اور پولیس پارٹی جو کہ ایک خاتون پولیس اہلکار بھی، لیڈی پولیس اہلکار کو ساتھ رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ اندر جاتی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے اس کے بیگ تک جو ہے وہ پولیس کو رسائی مل جاتی ہے۔ اس کے اندر سے جو ہے وہ غیر قانونی گلوک پسٹل جس کی اپنی مالیت تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے ہے، وہ غیر قانونی طور پہ وہ جو ہے وہ نہ صرف برآمد ہوتا ہے بلکہ تیار کوکین، اور اس میں جو ہے وہ مزید اس کی انٹینسٹی بڑھانے کے لیے جو کیمیکل پنکی کی طرف سے ملایا جاتا تھا، وہ تمام جو اس کے کیمیکلز تھے، میتھامفیٹامائن اور جو دیگر تمام جو مہلک کیمیکل تھے، وہ وہاں سے برآمد کیے جاتے ہیں۔ اچھا، ایک جو ہے وہ یہ ویڈیو کا اگر جائزہ لیں تو یہ آپ کو پلانٹڈ تو نظر آ ہی جائے گی۔ دوسرا بھانڈا جو ہے وہ کراچی پولیس کا جو ہے وہ یہاں پہ پھوٹا کہ یہ